والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیے گئے۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو سبحان اللہ کہیے گا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ انتہائی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام حضرت شیخ مد ظلہ العالی کے حکم سے آج یہاں حاضری کا موقع میسر ہوا۔ حضرت شیخ مفتی عبد المنتقم کے حکم سے میں چند روز سے بنگلہ دیش کے مطالعاتی دورے پہ ہوں۔ یہاں آ کے خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آج تکمیل حدیث کرنے والے عزیز طلباء جو آج دستار فضیلت پہن کے علماء حقہ طائفہ منصورہ کی صف میں شامل ہوں گے اور وہ وارثین انبیاء کہلائیں گے، میں صمیم قلب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ان کو، ان کے والدین کو اور ان کے عزیز و اقربا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو اور دنیا کے تمام وہ ادارے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے اندر ہیں، ان کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، آمین کہیں۔ مجھے چند منٹ گفتگو کا کہا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے پوری سورت بھی نہیں پڑھی، بلکہ میں نے صرف ایک سورہ کوثر کی آیت پڑھی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب علماء موجود ہیں، پس منظر میں جاؤں گا، تفصیل عرض کرنے کا وقت نہیں۔ جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، اپنے محبوب کی تشفی کے لیے، اپنے محبوب کی ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کے قلب کو سکون دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ویسے تو پورا قرآن اللہ کے نبی کے لیے بڑی محبت کے ساتھ بولتا ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے مواقع آئے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں انقباض محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دشمنان اسلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کوئی بھی موقع آتا ہے تو وہ بولتے ہی نہیں بلکہ ایک طوفان بپا کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پہ یہ کہا گیا کہ اب یہ اس کے
نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، الیاذ باللہ من ذالک، اب اس کے لیے یہ مرے گا، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ کوثر کیا ہے؟ اکابرین علماء موجود ہیں، اس کا ایک معنی تو سمپل اور بڑا سادہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ معنی بالکل صحیح ہے، بہت سی اس کے اندر حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کو جنت الفردوس کے اندر وہ حوض کوثر عطا کریں گے کہ جس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، لیکن وہ حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا۔ اور حوض کوثر کا ایک معنی کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ کوثر یہ کوثر کی جمع ہے، اگر اس کوثر کے ساتھ اس کا معنی لیا جائے تو معنی یہ ہوگا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اب خیر کثیر کیا ہے؟ اب اس میں ہمارے پاکستان میں ایک سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کی ایک تقریر ہے، انہوں نے کوثر کے تقریباً 70 معنی لکھے ہیں۔ اب وہ 70 معنی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، صرف جھلکی کے طور پہ ایک دو چیزیں بتاتا ہوں۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر سلسلہ انبیاء کے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا ایک حسین گلدستہ بنایا جائے، سلسلہ انبیاء کے تعلیمات کو جوڑ کے، ان کے اخلاق کو جوڑ کے اور اس حسین گلدستے کا نام رکھا جائے تو محمد رکھا جائے گا۔ اور اگر کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو میرے آقا تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پورے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ وہ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں۔ پھر وہ میرے اکابرین میں سے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اگلی بات انہوں نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو کھولا جائے گا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھولا جائے گا تو پھر صحابہ بنتے ہیں۔ جب آپ پورے انبیاء کی تعلیمات کو سمیٹا جائے تو لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ کہ ہر نبی کو اللہ نے فضیلت دی، ہر نبی کو اللہ نے مرتبہ دیا، ہر نبی کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ لیکن جب ان عظمتوں کو جمع کیا گیا، جب ان عظمتوں کو اکٹھا کیا گیا تو اس مجموعے کا نام کہ علماء لکھتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی حسین خصلتوں کو، پوری کائنات کی حسین عادات کو، پوری کائنات کے حسین اخلاق کو، پوری کائنات کے حسین عادات کو اکٹھا کیا جائے تو وہ محمد بنتے ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اب خیر کثیر کا پہلا معنی کہ محبوب کا دل منقبض ہے کہ میرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، یہ کفار کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ خیر کثیر کا ایک معنی یہ امت ہے، میرے محبوب کائنات کے آخری کونے تک آپ کا نام لیا جائے گا۔ آخری بات اب میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں خیر کثیر کے دوسرے معنی کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ الم نشرح لک صدرک کی ایک آیت ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ ایک بہت طویل مضمون ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ نے
اپنے محبوب کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، آؤ آج ہم دنیا کے کونوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج اس دنیا کا پہلا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں۔ کائنات کے انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں۔ یہ بڑی پر لطف بات ہے جو میں سنا کے آپ کو جا رہا ہوں۔ پہلی اذان انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر مؤذن اذانیں ختم کر کے ابھی نماز کو ختم نہیں کرتے تو انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کی طرف یہ مؤذن پھر کھڑے ہو کے یہ اذانیں دینا شروع کرتے ہیں۔ ابھی وہ اذان ختم نہیں ہوئی کہ مغربی جزائر میں اذان شروع ہو گئی ہے۔ پھر یہ ذکر جب انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے چلا، مغربی جزائر پہ پہنچا، مغربی جزائر سے چلا تو پھر یہ ملائیشیا کے اندر پہنچا، یہ ملائیشیا سے چلا انڈونیشیا کے اندر پہنچا، ملائیشیا سے چلا یہ سری لنکا کے اندر پہنچا، سری لنکا سے یہ اذان ہندوستان میں داخل ہوئی، ہندوستان سے یہ اذان بنگلہ دیش میں داخل ہوئی، بنگلہ دیش سے یہ اذان افغانستان میں داخل ہوئی، افغانستان سے یہ اذان پاکستان میں داخل ہوئی، پاکستان سے یہ اذان ایران کے اندر داخل ہوئی، اور ایران سے یہ اذان مسقط اور متحدہ عرب امارات میں گئی، وہاں سے سعودی عربیہ، وہاں سے سوڈان اور وہاں سے لیبیا۔ اس اذان نے 9 گھنٹے کا فاصلہ طے کیا۔ اس میں ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب اس کائنات میں محمد الرسول اللہ کا نام نہ گونجا ہو۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 9 گھنٹے ملائیشیا سے لے کے لیبیا تک، اس 24 گھنٹوں اس وقت میں 9 گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ کے ذکر سے بلند ہے۔ وہ ظہر کی اذانیں دیتے ہیں ملائیشیا کے اندر، پھر ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر ظہر کا سلسلہ چلتا ہے۔ جب یہ اذان یہاں سے لیبیا سے سفر کرتے ہوئے لاطینی امریکہ تک پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے سارے خطے، کہیں ظہر کی اذان ہے، کہیں عصر کی اذان ہے، کہیں مغرب کی اذان ہے، کہیں عشاء کی اذان ہے، پھر کہیں فجر کی اذان ہے، تو پوری کائنات کا ایک ایک لمحہ، پوری کائنات کا ایک ایک سیکنڈ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بلند کر دیا گیا ہے۔ انہی معروضات پہ اپنی التجاؤں کو ختم کروں گا۔ میں مشکور ہوں کہ مجھے آج یہاں ان شیخین نے ان کی عظمت کے لیے، ان دونوں کی عظمت کے لیے اگر مجھ سے کوئی ایک جملہ پوچھے تو میں یہ کہوں گا، سبحان اللہ، رسول کی محبت میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ اور، تو آپ کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، جسے جتنی محبت ہے اتنی محبت سے کہے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع یہ دنیا کا پسندیدہ موضوع ہے، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت موضوع ہے، یہ دنیا کے سب سے عظمتوں والا موضوع ہے، اور میں یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ آدم سے لے کے قیامت تک دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں پایا جاتا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہاں پہ کیمراز موجود نہیں تھے، یہ ریکارڈنگ موجود نہیں تھی، لیکن انسانی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو، آپ کی حرکات اور سکنات کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے چلنے اور پھرنے کو، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو اس انداز سے محفوظ کیا کہ یہ قیامت کی صبح تک اس کی سند بھی موجود ہے، اس کی اصل بھی موجود ہے، اس کا طریقہ بھی موجود ہے،
آج میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو اسماء الرجال کا نظام ہے، جو حدیث کی سند کا نظام ہے، ان کے حدیث کی اس سند میں ڈاکہ ڈالنا بالکل ناممکن ہے۔ یہ اللہ کا وہ کمال ہے۔ حالانکہ کتابیں تو زبور انجیل بھی تھیں، کتابیں تو تورات بھی اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی تھے، لیکن آج دنیا میں چھپنے والی ایک تورات دوسری تورات سے نہیں ملتی، ایک انجیل دوسری انجیل سے نہیں ملتی، اور ایک زبور دوسری زبور سے نہیں ملتی۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم تیری عظمت پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ کتاب نازل ہی نہیں کی، بلکہ ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ محبوب فکر نہ کیجئے، قیامت برپا ہوگی، تیری سیرت کی کتاب محفوظ رہے گی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آج پوری کائنات میں قرآن کا کوئی نسخہ چھپا ہے، وہ امریکہ سے چھپا ہو، بنگلہ دیش سے چھپا ہو، پاکستان سے چھپا ہو، ہندوستان سے چھپا ہو، برطانیہ سے چھپا ہو، رب ذوالجلال کی قسم اس قرآن کے ایک نقطے میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے ہر ایک نقطے کے اندر فرق لانے کی کوشش کی تو اس کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کی باتیں دوسری طرف نکل رہی ہیں۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے اس کے بارگاہ میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی تلواروں کو اگر آج اٹھایا جائے تو صحابہ کرام کے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حجاج بن یوسف ہم پریشان ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے موسیٰ پیغمبر اور خضر ایک بستی میں گئے، کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمانی سے انکار کیا۔ اس سے آج یہودیت شرمندہ ہے۔ آپ اس قرآن میں اتنی تبدیلی کر دیجئے، فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا لکھ دیجئے، تو حجاج بن یوسف جو دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، جو دنیا کا وہ انسان ہے جس نے صحابہ کے خون کو بہایا، لیکن وہ کہنے لگا ظالمو تم اللہ کی کتاب میں مجھ سے تحریف کرانا چاہتے ہو۔ حجاج بن یوسف مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، قرآن کے ایک نقطے کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس سیرت کی کتاب کو اس انداز سے محفوظ بنایا۔ تو میرے نبی کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، یہ با کمال صورت ہے۔ آج دنیا کی لغات، وہ حروف عربی کے ہوں، وہ حروف انگلش کے ہوں، وہ حروف بنگالی کے ہوں، وہ حروف سری لنکن ہوں، وہ حروف اردو کے ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ اس محبوب کی سیرت پہ وہ حروف اللہ نے بنائے نہیں جو کما حقہ اس سیرت کو بیان کر سکے۔ عرب کے ایک شاعر نے 50 60 70 سال تک نبی کی مدح کے اندر کلمات لکھے۔ جب بوڑھا ہوا آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور پھر آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس نے جب اپنی بیاض کو کھولا تو 70,000 شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں وہ لکھ چکا تھا۔ اب آخری بات کہہ رہا ہوں، 70,000 شعر لکھنے کے بعد بوڑھا ہوا، ذہن میں خیال آیا تو اس نے ایک شعر کہا جس کا ترجمہ حفیظ طائب نے کیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، بغداد کا شاعر، تھکی ہے فکر رسا میرے آقا تیری مدح باقی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تھکی ہے فکر رسا میرے محبوب تیری مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا میرے محبوب تیری مدح باقی ہے، میرا ورق تمام ہوا تیری مدح باقی ہے، ایک بحر بے کراں چاہیے اس محبوب کی سیرت کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔